وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلباء جامعہ احتشامیہ، تمام درجات کے طلباء، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں سنا رہا ہوں۔ ایک صاحب نے دریافت کیا کہ کسی بزرگ کے سامنے کا کھایا ہوا سبھی تبرک ہے یا صرف اسی جگہ کا جہاں سے کھایا ہے؟ فرمایا کہ جہاں ہاتھ یا لعاب لگا ہو وہی تبرک ہے۔ پھر فرمایا کہ جی کھانا تو خود تبرک ہے، نعمت ہے، جس کو نہ ملتا ہو اس سے کوئی پوچھے کہ کیسا تبرک ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بزرگوں کے سامنے کا کھایا ہوا یہ تبرک، یہ صرف اہل علم اور اہل سلوک اور بزرگوں اور گویا اولیاء اللہ یا دینی اور مذہبی حوالے سے ہوتا ہے۔ باقی دنیاوی معاملات میں یہ نہیں ہوتا کہ بھئی ڈائریکٹر صاحب نے کھانا چھوڑا ہے تو نیچے چپڑاسی نے، وہاں تبرک کا تصور ہی نہیں ہے۔ تبرک صرف یہاں ہے کہ بھئی حضرت نے کھایا ہے، بھئی ہمارے استاد نے کھایا ہے، ہمارے بزرگ نے کھایا ہے، جو بھی ہیں بزرگ ظاہر ہے۔ تو یہ تصور اور یہ ایک تخیل یا جو بھی کوئی عقیدت ہے یہ اہل علم کے درمیان ہے، اہل دین اور اہل مذہب۔ دیگر مذاہب کا مجھے نہیں پتہ، وہاں بھی ہوتا ہوگا، کیونکہ یہ مذہبی ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میرے شیخ نے یہاں سے کھایا ہے، میرے حضرت نے یہاں سے، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پانی ہوتا تھا وضو کا، اسے ہاتھ میں لے لیتے تھے، آپ کا پانی پی لیتے تھے، اور بھی بہت سی روایات ہیں۔ تو مطلب یہ کہ یہ تبرک کا سلسلہ وہاں سے چل رہا ہے، اور اس میں واقعی ہوتا بھی ہے تبرک۔ تو لیکن اس میں ایک چیز یہ ذہن میں رہے کہ عورتیں عورتوں کا کھائیں، مرد مردوں کا کھائیں، ورنہ تبرک کے ساتھ شہوت کا بھی اندیشہ ہے۔ پھر یہ نہیں کہ کسی رابعہ بصریہ کھا رہی تھیں، آپ نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ بہرحال جو مذکر اور مؤنث کا فرق رہتا ہے اسے بھی، اس لیے کہ سلام کرنا سنت ہے بہت پیاری، لیکن چلتی ہوئی عورت جا رہی ہے اسے سلام کرنا سنت نہیں ہے۔ اس کے سلام کرنے کا جواب جوتے کی شکل میں آئے گا، اتنا مارے گی کہ ساری عمر سلام کرتے رہو گے۔ تو سلام کرنا سنت تو ہے، لیکن مرد مرد کو کریں، عورتیں عورتوں کو کریں۔ اور اس میں بھی یہ وہ نہیں ہے کہ یہ تو داڑھی منڈا ہے میں اسے کیوں سلام کروں، داڑھی منڈے ادھر رکھ لو ذرا، ابے بھائی یہ کون نہیں ہٹا لے، اس کا دم نکل رہا ہے۔ یہ جو ہے یہ نہیں کہ یہ داڑھی والا ہے، یہ تو ایسا ہے، سلام کرو۔ ہاں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سلام مسلمان کو کر رہے ہیں یا نہیں۔ جو ٹائی باندھ کے آیا ہوا ہے، ٹائی جانتے ہو گلے میں جو پھندا، اس کو سلام اگر جانتے ہو کہ یہ مسلمان کا بچہ ہے اسے سلام کر لو، ٹائی میں بھی۔ اور اگر پتہ ہی نہیں ٹائی باندھ کے آیا تو ٹائی جو ہے یہ عیسائیوں کا لباس ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ مسلمان ہے بھی یا نہیں۔ تو خیر یہ لمبی بحث ہے۔ سلام کرنا، اول ابتدا میں سلام کرنا بہت بڑی سنت ہے اور بڑا عمل ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھ لینا۔ تو تبرک کھانا یہ بھی ہوتا ہے، اور یہ ویسے ہی نہیں ہوتا، اس میں بڑی عمر گزارنی پڑتی ہے، بڑی بڑی لمبی عمریں گزر جائیں اللہ کے دین کی خدمت میں،
تبلیغ میں، تدریس میں، اور صاحب خطابت میں، اور استاد شاگردی میں، اور کوئی خانقاہ میں بیٹھے وہ اپنے اصلاح کر رہے ہیں لوگوں کی، تو ایسے اللہ والوں کے تبرک سب کھاتے ہیں، اور کھانا چاہیے۔ بعض اوقات وہ خود ہی دے دیتے ہیں، لو بھئی تم کھا لو، تم پی لو، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن طلبہ کو اگر دیں تو وہ ہدیہ ہے۔ بہرحال اگر وہ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہوں پیر سائیں تو ٹھیک ہے، وہ بھی تبرک ہو جائے گا۔ تو حضرت سے پوچھا، اس نے دریافت کسی بزرگ کے سامنے کا کھایا ہوا سبھی تبرک ہے یا صرف اسی جگہ کا جہاں سے کھایا؟ حضرت نے فرمایا جہاں ہاتھ یا لعاب لگا ہو وہی تبرک ہے، جہاں ہاتھ لگا ہو۔ مطلب یہ کہ ویسے بھی آداب طعام میں یہ ہے کہ اپنی طرف سے کھاؤ، ادھر سے کھاؤ، ادھر جو بیٹھا ہے ادھر سے کھائے۔ اسلامی طریقہ یہی ہے کہ ایک ہی رکابی میں، جیسے یہاں طلبہ بھی کھاتے ہیں مطبخ میں، ایک پلیٹ میں 3 یا 4 تو کھاتے ہیں میرا خیال ہے۔ عربوں کے یہاں بھی یہ رواج ہے، عربوں کے یہاں بھی رواج یہی ہے کہ وہ ایک ہی تھال میں کھاتے ہیں۔ یہ رکھ لو، اب اسے بجنے دینا بس۔ تو یوں کھاتے ہیں، یہ نہیں کہ ادھر سے بھی کھا رہے ہیں ادھر سے بھی، یہ ادب کے خلاف ہے۔ تو اب بزرگ کا ہاتھ یہیں پڑ رہا ہے، یہیں انگلیاں لگ رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ پھر جب وہ لقمہ جاتا ہے تو وہ ہونٹ سے لگتی ہے انگلیاں، وہ لعاب ہوتا ہے۔ لعاب کہاں ہوتا ہے؟ منہ میں، اور جب کھاتے ہیں تو ہونٹوں تک بھی آ جاتا ہے لعاب۔ تو یہ مراد ہے لعاب کے۔ پتہ ہے معنی کیا ہے؟ تھوک۔ تھوک میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں امر کے صیغے سے کہیں تھوک دو کسی کے اوپر، تھوک کو کہتے ہیں لعاب۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ کھانا تو خود تبرک ہے، نعمت ہے۔ حضرت نے یہ بات فرمائی کہ بھائی کھانا تو نعمت ہے، اسی لیے سن لو یہ بات، آداب طعام سمجھ میں آنے چاہیے، ہمیں بھی نہ آتے اگر ہم بزرگوں سے نہ سنتے۔ کھانے کا ادب یہ ہے جو کسی کو بھی عام طور پہ معلوم ہے تو عمل نہیں کرتے، کہ کھانا لگنے سے پہلے، روٹی اور سالن آنے سے پہلے سب بیٹھ جائیں، طلبہ بھی اور رشتہ دار بھی، مہمان بھی۔ گھروں میں بھی یہی ہے، یہ طلبہ کے آداب طعام نہیں ہے۔ کھانا دسترخوان پہ آنے سے پہلے کھانے والے بیٹھ جائیں ہاتھ دھو کے، ہاتھ دھونا بھی سنت ہے، بیٹھ جائیں، اب کھانا آنا شروع ہوا ہے اب کھائیں آپ۔ یہ ہے ادب۔ کیوں؟ فرمایا کہ یہ ظاہر کرو اپنے عمل سے، اپنی کیفیت سے، کہ میں محتاج ہوں اس رزق کا، اس کھانے کا۔ اگر کھانا لگ گیا، اب آ رہے ہیں ٹہلتے ہوئے، یا وہ آیا ادھر سے، کوئی گھروں میں ہوتا ہے آوازیں دو بیٹے کو، بیٹی کو، فلاں، آ رہا ہوں، کھانا شروع ہو گیا۔ یہ جتنے بھی بعد میں آتے ہیں نا، یہ ٹیپ ہو رہا ہے، یہ پوری دنیا میں جائے گی یہ آواز۔ جتنے بھی کھانا لگنے کے بعد آتے ہیں، اللہ میاں ان سے ناراض ہیں کہ تم اتنی بڑی چیز ہو، گورنر ہو، کہ میرے کھانے کی تمہارے دل میں حیثیت نہیں ہے۔ میرا کھانا پوچھو تو بھوکے سے جا کے جس کو کھانا نہ ملا ہو، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، روٹی اور سالن اور سبزی اور دال، جو بھی کھانے کی چیز ہے، تو تم بے نیاز ہو میرے نعمت سے کہ دیر سے آئے، ٹہلتے ہوئے آ رہے ہیں، چلو میں آ رہا ہوں تم چلو، سب آ جاؤ۔ بہرحال سب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب 2 اگر رہ گئے ہیں تو اب سب بیچارے ان کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، اور 2 کا انتظار نہ کرو کسی کا، بس کھانا جیسے آ جائے دسترخوان پہ شروع کر دو۔ یہ جو ہے نا کہ نہیں ابھی ٹھہرو، ابھی
حضرت آ جائے، بھائی حضرت آتے رہیں گے، کھانا شروع کرو۔ آج کھانا حضرت ہے، حضرت بھی آج محتاج ہیں کھانے کے، یا نہیں ہے؟ کیوں بھائی؟ کوئی حضرت ایسے ہوں جنہیں 3 دن کھانا نہ دو تو پھر پتہ چلے گا وہ کتنے بڑے حضرت ہیں۔ تو کھانے کا ادب یہ ہے، محتاجی ظاہر کرو، رزق کے محتاج ہیں ہم لوگ، یعنی عاقل، آپ لوگ عاقل ہیں، عاقل ہوتے تو اچھا تھا، عین سے عاقل ہیں، کھانے والے ہیں۔ عاقل اور معقول، یہ کھانا معقول ہے، یہ کھایا جائے گا، یہ کھایا جاتا ہے، اور ہم عاقل۔ تو کھانا آنے سے پہلے بیٹھ جاؤ، یہ ادب بھی ہے، اللہ کو پسند بھی ہے، اور اس سے برکت بھی ہوتی ہے۔ اور اب جب کھا کے بیٹھ گئے تو اب یہ ہے کہ پہلے کھانا اٹھ جائے، یعنی یہ اٹھا لیا، روٹی اٹھا لی، پھر جب کھانا یہاں سے اٹھ جائے، میز سے، دسترخوان سے، یا جو بھی گھر میں یا مدرسے میں یا کہیں بھی تبلیغی جماعت والے آتے ہیں، وہاں یہاں کھاتے ہیں فرش پہ بیٹھ کے، ظاہر ہے یہ دین تو تبلیغ جماعت والوں کے لیے بھی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی اسی دین پر عمل کرنے کے مکلف تھے، تو سب مکلف ہیں، علماء ہوں بڑے سے بڑے، امام ابو حنیفہ بھی مکلف تھے۔ جب کھانا اٹھ جائے، چلا جائے واپس، پھر آپ لوگ اٹھیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہم محتاج تھے، کھانا کھانے بیٹھے، اب کھانا اٹھ گیا تو ہم بھی اٹھ گئے، اس لیے کہ جب کھانا چلا گیا تو اب یہاں بیٹھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ ویسے بھی فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا، یہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ جب تم کھا لو تو منتشر ہو جاؤ۔ تو مطلب یہ کہ یہ آداب میں، اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ اگر کسی کو جلدی ہے، کسی کو پہنچنا ہے، کسی کا انتظار ہو رہا ہے کہیں بھی، تو ایک بندہ تو بیٹھا رہے، ایک جب سارا کھانا اٹھ جائے تب اٹھیں سب۔ اگر سارے اٹھ کے بھاگ گئے تو یہ بھی پھر اللہ کی طرف سے سزا ملے گی کہ اچھا میرے کھانے کو اتنا حقیر سمجھا کہ چھوڑ کے چلے گئے، ابھی دیکھو آ جاؤ، کل وقتی طلبہ اگر ہو اب شام کے کھانے پہ آؤ۔ اللہ میاں اگر کہہ دیں ظہور صاحب سے کہ کھانا مت دینا، آج روک لو، مت دو، پھر پتہ چلے گا کہ اوہو یہ تو اس کی بڑی ویلیو ہے۔ کھانا آنے سے پہلے بیٹھ جاؤ، کھانا کھانے کے بعد جب کھانا اٹھ جائے پھر تم اٹھو، یہ آداب ہیں، اور یہ بھی ادب ہے۔ سن لو، میں جا رہا ہوں پھر یہ باتیں کر کے۔ آپ نے دعوت کی کھانے کی، آپ داعی ہیں، یا میں نے بلایا یا سمیع اللہ نے بلایا، سب کھانا رکھ دیا۔ اب گھروں میں بھی یہی ہو رہا ہے، یہ بیکار کی لوگوں نے جو ہے روایتیں قائم کر رکھی، کہہ رہے ہیں کہ مہمانوں سے کہہ رہے ہیں شروع کیجئے حضرت، بسم اللہ کیجئے۔ علماء نے لکھا ہے، فقہا نے لکھا ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی فرمایا ہے، ادب یہ ہے کہ میزبان شروع کرے، میزبان پہلے سمیع اللہ کو چاہیے کہ وہ کھائیں، پھر سب کھائیں گے، اور جب یہی شروع کر دیں گے تو سارے، یہ نہیں کہ کھائیں جی کھائیں کھائیں، میزبان کو بھی چاہیے، تاکہ کسی کو یہ شبہ ہو کہ پتہ نہیں کیسا کھانا ہے، تو انہیں یقین آ جائے گا نہیں بھئی سمیع اللہ نے کھایا ہے، ٹھیک ہے، وہ ابھی تک کچھ نہیں ہوگا۔ تو میزبان کو چاہیے کہ وہ کھانا شروع کریں، یہ بھی ادب بھی ہے، سنت بھی ہے، کس کی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میزبان یہاں کیا ہے، مہمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور صاحب کھائیں کھائیں کھائیں، بھائی آپ بھی تو کائیں کائیں کریں کوے کی طرح۔ تو میزبان کو چاہیے کہ وہ کھانا شروع کرے۔ اس کی اور بھی فائدے ہیں، ایک تو مہمانوں کا حجاب ختم ہوتا ہے، مہمان سوچتے ہیں یار اچھا نہیں لگ رہا، میزبان شریک بچوں کو بھگا دیتے ہیں، جاؤ یہاں سے بھاگو، عورتیں نہیں کھاتی کہ ہم بعد میں کھا لیں گے،
ایک دو مرد عورتیں گھر کے شامل ہونے چاہیے. جو دعوت دیتا ہے، جو میزبان ہے، اسے چاہیے کہ تاکہ مہمانوں کا حجاب ختم ہو. اور دوسری مصلحت یہ بھی ہے، ہاں ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب کھانا کھا رہے ہوں، ایک ادھر کھڑا ہو گیا، ایک ادھر کھڑا ہو گیا، ایک ادھر، گھر کے افراد اب ادھر تک رہے ہیں اسے، وہ جو کھانا اسے برا لگ رہا ہے، یار میں کھانا لقمہ بنا رہے ہیں اسے بھی دیکھ. بھائی ادھر ادھر منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ. کوئی ڈونگا خالی ہے لے آؤ بھر کے، نہیں کھڑے ہیں بس لقمے گن رہے ہیں. مولانا تھانوی نے فرمایا یہ انتہا درجے کی بد تہذیبی ہے. اس لیے تو چلو کھڑے ہو جاؤ کہ جی کم پڑ جائے تو میں اور لے آؤں، میں اور لے آؤں. لیکن اب مہمان کھا رہا ہے، ایک مہمان ہو چاہے 100 ہوں یا 50 ہوں، مہمان کھا رہے ہیں، یہ کھڑے ہوئے تک رہے ہیں. حضرت تھانوی فرما رہے ہیں اس سے بھی اسے شرم آئے گی، اب یار یہ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے مجھے. تو اس لیے ادھر ادھر اپنے ہو جاؤ، ادھر دیکھو ادھر دیکھو. ہاں جب دیکھو کہ بریانی ختم ہو رہی ہے، جلدی اٹھایا اور لینے چلے گئے. لقمے مت گنا کرو مہمانوں کے، یہ بھی ادب کے خلاف ہے. تو کھانا تو ایک ہماری ضرورت ہے انسانی اور گویا ہر جاندار کی، لیکن کھانے کے بھی آداب بتائے گئے ہیں. تو حضرت تھانوی فرما رہے ہیں کھانا تو خود نعمت ہے، تبرک ہے، اور ظاہر ہے کہ بہت بڑی نعمت ہے. اور جس کو نہ ملتا ہو اس سے کوئی پوچھے کہ اس میں کیسا تبرک ہے. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم رزق کے محتاج بنیں. اللہ کو یہ ادا پسند ہے کہ میرا بندہ میری نعمتوں کا محتاج ہے. یہ نہیں ہے کہ نعمتیں رکھ دیں اب آ رہے ہیں سب اپنے آنکھیں ملتے ہوئے اور یوں کرتے ہوئے. تو اس لیے یہ آداب ذہن میں رکھا کرو. بس آج میں نے اسی پر آپ کے سامنے بیان کیا ہے. ویسے بھی کھانے کے لیے اب تمہیں جانا ہے، پہلے سے بیٹھ جانا جا کے. اور بہرحال یہ آداب ذہن میں رکھو، یہ آداب مولویوں کے نہیں ہیں، یہ آداب مسلمانوں کے ہیں. اسلام نے یہ آداب سکھائیں. اسلام دین ابھی تو یہ کہہ رہا ہے نا، جس نے ہم کو قرآن کریم لا کر دیا تو وہ کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دین اللہ کے رسول لائے ہیں. دین اسلام کہتا ہے کہ کھانے کے آداب بھی سیکھو. اور ایک ادب یہ بھی ہے، سن لو، کھانا کھانے بیٹھو تو ہاتھ دھو پانی سے، بس دھو لو ہاتھ، صابن کی ضرورت نہیں ہے. جب کھانا کھا کے اٹھو تو پھر ہاتھ دھو، اب صابن لگاؤ. یہ میرا مسلک ہے، صابن لگانا. میں نے دارالعلوم کورنگی میں دیکھا سن 84 میں، طلبہ نے کھانا کھایا یوں بالوں میں مطلب انگلیاں اور لیٹ گئے. اب ظہر کی نماز میں آ رہے ہیں تو بدبویں آ رہی ہیں سب میں سے. اس میں سے گھی کی آ رہی ہے، اس میں سے تیل کی آ رہی ہے، اس میں اچار کی آ رہی ہے، اس میں میتھی کی آ رہی ہے. کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے چاہیے، ویسے بھی سنت، لیکن میرا اضافہ کر لو. اور اب تو سبھی کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء اور بڑے حضرات تبلیغی بھی، کہ صابن سے دھوتے ہیں. صابن سے وہ جو کھانے کی ایک مچیند ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو ویسے تو پونچھ لو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ زیادہ بہتر ہے کہ جب کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھو تو پھر صابن بھی استعمال کرو. اور کھانا کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھو، بس وہ تو یہ ہے کہ یوں گئے اور دھو لیے ہاتھ. یہ سب چیزیں ہیں جو میں نے بتا دیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں اللہ تعالی ہمارے رزق میں اضافہ فرما دے. اللہ تعالیٰ طلبہ کی محنتوں کو قبول فرما. دور دراز سے یہ طلبہ آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھروں میں خوشی سے جانا نصیب فرما. یہاں ان کو پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پڑھائی کی تکمیل فرما دے. اللہ تعالیٰ ان طلبہ کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے
پاکستان کی حفاظت فرما، سندھ اور کراچی کی حفاظت فرما، ہمارے علماء، طلباء، مدارس، نمازی، مسجدیں سب کی حفاظت فرما۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ سب کے جو یہ عبادت خانے ہیں سب کے، ان سب کی حفاظت فرما۔ کیوں؟ آپ کہیں گے لو جی پھسل گئے مولوی صاحب۔ بھائی اس لیے کہ ان کی عبادت خانے پہ وہ ہنگامہ ہوگا تو یہ ہماری طرف آئیں گے، تو اس لیے اللہ کرے کہ ان کے بھی جو عبادت خانے ہیں، جو معبد ہیں، جو بھی ہیں، وہاں بھی سکون رہے۔ وہاں سکون رہے گا تو ہم بھی سکون سے رہیں گے، ورنہ یہی ہوگا جی اس نے کیا ہے، اس نے کیا ہے، اس نے کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔